فخلوا سبیلہم، پھر ایسوں کا راستہ پھر چھوڑ دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ میں، یعنی انہوں نے چونکہ پہلے یہ کیا تھا مسئلہ ہمارے ساتھ، جس طرح پاکستان میں بھی جھوٹے مقدمات بنا کے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ یار اب یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پرانے غصے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے چنے کیتا سی. اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں، نہ. ونس جب باغی تلوار پھینک دیں پھر وہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے. اسی لیے سیدنا علی نے ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے خلاف اس مہم میں شامل تھے، پروٹیسٹ کرنے والے، حرکت تو چند لوگوں نے بیچ میں سے کی تھی نا حضرت عثمان کو شہید کرنے کی، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو وہ 300 لوگ تو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا. کیونکہ جب حکومت یہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو گیا، اب یہ معاملات ختم، تو پچھلی ساری چیزیں نہیں اکھاڑی جاتی کہ تم نے اس وقت اتنے ہمارے فوجی مارے تھے اور ہم یہ بدلہ لیں گے. پھر بات آگے چلتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی معاہدہ چل نہیں سکتا. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جی اس کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا ہے لیکن میں کسی طریقے سے تیرے اوپر کوئی فتویٰ لگا کے FIR کٹواؤں اور تجھے میں جو نامعلوم افراد کے ہاتھوں مروا دوں، یا کوئی اندھی گولی آ کے تجھے لگ جائے، ٹھیک ہے، غصہ میں کسی اور چیز کا تیرے اوپر نکال رہا ہوں. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. کیوں؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں آپ قانون کو تو دھوکہ دیں گے، اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو پکڑ لے گا کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل جو ایکٹیویٹی تم نے قتل کیا ماورائے عدالت، اللہ کے حضور تو یہ جرم لکھا جائے گا. چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کیا، چاہے عشق فرقہ کے نام کے اوپر کیا. میں اسے عشق فرقہ کہتا ہوں. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا عشق رسول اور عشق اولیاء، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت. نہیں، عشق فرقہ، عشق فرقہ ہوتا ہے. تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے. اور سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ اگر کوئی آ کے سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، دیکھو پہلے تم بھی تو گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی. تو بس ظاہری کلمے کا احترام کرو. ٹھیک ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے اسامہ ابن زید سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا. جب تلوار کے نیچے آگے اس نے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں ان کو بڑا قلق ہوا. حضور سے جب بات کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. کہ یا رسول اللہ ڈر کے پڑا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، جب قیامت کے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور حضور اس جملے کو رپیٹ کرتے رہے کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ ہی دھل جاتا. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں، کافر سے لڑ رہا ہوں اور وہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ ڈر کے کلمہ پڑھ دیتا ہے، تو میں کیا اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ ڈر کے بھی پڑھ رہا ہے کلمہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ بالفرض میں قتل کر دوں. ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ تھا نا، قتل کرنے کے بعد تو اس کی جگہ پہ آ جائے گا اور وہ تیری جگہ پہ آ جائے گا اللہ کے حضور. کتنی سخت وعید ہے. یعنی وہ مسلم شمار ہو جائے گا اور تو کافر شمار ہو جائے گا. یہاں پہ لسانیت کی بنیاد پہ، پولیٹیکل ایفیلیشنز کی بنیاد کے اوپر، مذہبی منافرت کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کی پش پنائی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہوتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر. یہ میں پرانے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، اب تو کافی انہیں سمجھ آ گئی ہے. تو قرآن پڑھا ہو تو اس قسم کی حرکت کوئی کرتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تم سے. دیکھیں جی کتنی ڈھیل ہے. ایک تو تھا نا کہ توبہ کر کے ایمان لے آئے، ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہ میں مسلمان نہیں ہوتا لیکن یار مجھے مارو نہ، مجھے پناہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ مارا اسے بھی پناہ دے دو. یعنی اگر اس نے تلوار پھینک دی ہے نا، مسلمان نہیں ہو رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے نہ میں تلوار تمہارے خلاف اٹھاتا ہوں نہ تم میرے خلاف اٹھاؤ،
مجھے پناہ دے دو، مجھے مزید کوئی مہلت دے دو، میں یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گا یا میں اپنے عقیدے کو ریوزٹ کرتا ہوں. پھر کئی لوگوں نے پھر ریوزٹ کیا. پہلے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح قبائلی سسٹم میں ایک سردار غالب ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی قریش کے اندر کوئی ایسا سردار آیا ہے کہ جس نے سارے قبائل کو ایک جگہ جمع کر کے پورے عرب کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کی حیثیت سے دیکھ رہے تھے. اب وہ جنگجو کے اس فریم آف ریفرنس سے وہ جو دماغ ان کا بند ہوا تھا، اس کے کھولنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک دفعہ وہ سیریس ہو کے قرآن تو سنتے. وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ پناہ طلب کریں فَأَجِرْ، تو انہیں پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام ایک دفعہ سن لیں. اب ان میں سے کئی لوگ تھے، انہیں مسجد نبی میں لا کے باندھا گیا، حضور کی قرات سنی، دل پسیج گیا، ایمان لے آئے. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ گل نہیں سننی. آپ یہاں بھی دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں انجینئر سننا نہیں ہے، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتا ہے، سن لیا تو پتا چل جائے گا کہ ہم نے تو دھوکہ دیا ہوا، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنیں. اور ظاہر سنیں گے تو وہ یہ نہیں ہے کہ چاہے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے ہی سن رہے ہوں گے. ثم ابلغہ مأمنہ، اور اسے پھر ان کو تم ان کی امن گاہ تک پہنچا دو. اللہ کا کلام سنیں اور پھر وہ مہلت مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہمیں فی الحال تو ہم عرب کی سرزمین چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر انہیں تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی سیکیورٹی میں انہیں وہاں تک پہنچاؤ کہ راستے میں کوئی اور مسلمان جو ہے نا وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے. کوئی قرآن کا حکم تو آیا ہوا تھا. ہائے ہائے. ثم ابلغہ مأمنہ، امن گاہ تک پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ دیکھو یہ قرآن کو تو جانتے ہی نہیں، اللہ کو جانتے نہیں، رسول کو جانتے نہیں، جاہل لوگ ہیں. جو ہم بھی کہتے ہیں خدا کے لیے، یار عام پبلک پہ کون سا غصہ، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں مکے مدینے کے نام کے پہ سواریاں سوار کر کے انہوں نے دیوبند بریلی میں پھینک دی ہیں. یہ تو بیچارے پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان فرقوں کے ساتھ کہ شاید یہ ہمیں اس شخص کے ساتھ جوڑیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے. لیکن کیا پتا تھا کہ مدینہ شریف کے علاوہ دنیا کے ہر شریف جگہ کو پہلے خود شریف ڈکلیئر کیا اور وہاں پہنچاتے رہے. اللہ تک نہیں پہنچنے دیا، اس کے رسول تک انہوں نے نہیں پہنچنے دیا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے دو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.